اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج ہم نے یہ ہنگامی پریس کانفرنس یہ رکھی ہے اچانک ہی ایسے۔ آج کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ جس نوعیت کا دھماکہ ہوا گھر جانے والے مسافروں پہ، اور وہاں کچھ مدرسے کی بھی بچے تھے، کچھ کرسچن کمیونٹی کی خواتین بھی تھیں جو شدید زخمی ہوئیں، اور جو شہید اور جو بھی زخمی ہیں مرد ہیں، اس میں خواتین ہیں، بچے ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، خلجی قبیلے کے پلیٹ فارم سے، سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے پلیٹ فارم سے، ہم سب اس غم کی گھڑی میں جانی، مالی، اخلاقی ہر تعاون کے لیے ان کے ساتھ ہم تیار ہیں بالکل۔ بہرحال مدعے پہ اگر ہم آئیں تو بلوچستان جو ہے اس وقت، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بارود کچھ کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس بارود سے جو بھی نقصان ہوا ہے زیادہ تر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 95% وہ یا عام عوام کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی جھڑپ میں، دھماکے میں ان کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے بلند و بالا دعویٰ ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈائیلاگ کے ذریعے، کبھی پہاڑوں سے لوگوں کو نیچے اتار کے، کبھی ان سے ہتھیار لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی اب بلوچستان کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کے بلند و بالا دعوے جو ہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو حکومت اور جتنی یہ انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں ان سے تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی یہ شہر تو کوئی میدان جنگ نہیں ہے، یا ہائی ویز جو ہیں وہ تو میدان جنگ نہیں ہے، آپ کی اور حکومت کی جنگ ہے۔ آپ اپنا میدان معلوم کریں کہ آپ نے کہاں لڑنا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، ہوٹلز، روڈ، ان پہ تو ایک مظلوم عوام گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ ابھی کوئی بھی گھر سے نکلتے ہوئے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ محفوظ ہے۔ گھر سے روزگار کرنے نکلتے ہیں تاکہ بچوں کو پال پوس سکیں، روزگار کے لیے نکلتے ہیں تو پھر لاشیں واپس آتی ہیں۔ گھر سے نہ نکلیں روزگار کے لیے تو پھر جو ہے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ بہرحال ہم تو ہر وقت ہر سطح پہ یہ کہتے آئے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا جیسے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے حلف اٹھایا تھا تو اسی دن ہم نے کہا تھا کہ بھائی بلوچستان کو ریکانسیلیشن کی ضرورت ہے۔ یہ جب شروعات ہوئی تو نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد یہ تمام واقعات نے تقویت پکڑی، تو اب تو مطلب نواب صاحب بھی شہید ہو گئے اور جو آپریشن کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے، تو اب تو ہم نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ ریکانسلیشن کی جائے۔ ریکانسلیشن کے لیے سیمینار بھی بلایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، لیکن جو ہے نا ہمیں تو یہ لگتا ہے اب تک کہ جو خبر رساں ہیں وہ ایمانداری نہیں دکھاتا۔ چیف آف آرمی اسٹاف تک شاید ہماری آواز پہنچتی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس غم کی گھڑی میں، اس پریشانی میں، جبکہ مسافر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، شاید کسی کے ماں باپ انتظار میں ہوں، کسی کے بچے انتظار میں ہوں، کسی کی بہنیں انتظار میں ہوں، کسی کی بیوی انتظار میں ہوگی کہ جب مسافر پہنچنے کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی پہنچے گی تو وہ ایک عجیب ایک سما ہوگا۔ بہرحال میری تو یہ جو ہماری انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کی تو مجھے ایک لاجک یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں پورے بلوچستان والوں کے لیے، پورے پاکستان میں۔ اب جیسے مسافروں کو جب بسوں سے اتار کے جب ان کو شہید کیا گیا، ایک تو آپ میڈیا والوں سے میری بہت گزارش ہے، بہت میں آپ سے گزارش کروں گا، بلکہ آپ کہیں گے تو 3 دفعہ گزارش کروں گا، بم دھماکے میں جو بھی بے گناہ افراد اس کا شکار ہوتے ہیں ان کو برائے مہربانی آپ لوگ شہید لکھا کریں۔ ہلاک تو وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں، یہ تو بے گناہ لوگ ہیں، سب شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کہ جب یہ مسافروں کو اتار کے بسوں والے معاملے میں جب یہ لوگوں کو جب شہید کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو، تو اس کے بعد پنجاب کے ہر شہر میں ہمارے پشتونوں کے وہاں ہوٹلز وغیرہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہوٹلوں کو آگ لگا دی گئی۔ فیصل آباد میں نے خود فون کر کے پوچھا، کوئی 10 سے 15 جو ہوٹلز تھے ان کو آگ لگا دی گئی، ان کو فیصل آباد سے نکال دیا گیا، ان کو کہا کہ آپ نے آنا نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پٹھان ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کوئی بھی ہو بلوچستانی،
دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو جیسے اندازہ ہوگا ایک واقعہ ابھی دبا ہوا ہے جس کا سرکاری طور پہ اعلان نہیں ہوا ہے. اگر اس واقعے کا اعلان ہو گیا تو ہم بلوچستان والوں کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی جائے گی, 2 صوبوں میں بالخصوص سندھ اور پنجاب میں. تو میں یہی کہوں گا کہ آج کا سانحہ تو بہت افسوسناک سانحہ ہے. بہرحال مذمت کا لفظ بھی اب شرما گیا ہوگا, شاید اس کو ہمیں اپنی ڈکشنری سے بھی اپنے نکال دینا چاہیے کہ ہم 20-25 سال سے ایسے واقعات کی صرف مذمت کرتے ہیں. نہیں, اس کے لیے ہم نے عملی اقدام کرنا ہے. عملی اقدام کیسے کرنا ہے؟ اگر پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی, اگر وہ کہیں اور روپوش ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں, جو بھی ہیں, ڈائیلاگ کے ذریعے اس کا معاملہ حل کیا جائے. جیسے میں گزشتہ کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ غیر متنازع افراد, قبائلی شخصیات کو اس معاملے میں ڈالا جائے کہ جی آپ یہ معاملہ حل کریں. اور 25 سال سے آپریشنز جاری ہیں, بارود استعمال ہو رہا ہے, گولیاں استعمال ہو رہی ہیں, فورسز کی جانوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے, ہمارے قبائل کی بھی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ضیاع کس کا ہو رہا ہے؟ صرف پاکستانی قوم کا. ضیاع کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری فورسز کا. ضیاع کس کا ہو رہا ہے؟ یا بلوچ کا, یا پشتون کا, یا بلوچستانی جو پشتون بھی ہے, جو بلوچ بھی ہے, جسے ہم اپنی زبان میں سیٹلر کہتے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ بھی کافی ظلم ہو رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کوئی کلپ میرے آنکھوں کے آگے سے گزرا, موبائل پہ میں کوئی نیوز گروپ دیکھ رہا تھا, تو اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ جی لوگ میرے جو ہے اس کا کہتے ہیں استعفے کا کہتے ہیں, تو میرے جانے سے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں بالکل چلا جاؤں گا. اگر ایسے کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو میری تو وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں آپ کے اگر جانے سے کچھ نہیں ہوگا, حالات نہیں ٹھیک ہوں گے, تو آپ کے رہتے ہوئے بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. برائے مہربانی آپ تو مطلب استعفیٰ دے دیں اور کسی اور ایسے فرد کو موقع دیں کہ وہ آ کے بلوچستان کے معاملے پہ آواز اٹھائے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا جا رہا ہے. اب تو مطلب ایسے کہ دھماکے اینڈ شہر کے سینٹر میں ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں اگر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے, کوئی ان کا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے, بم دھماکہ کرنے والوں کا, خودکش حملہ کرنے والوں کا, ان کا اپنا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن مظلوم اور مسکین عوام لازمی اس کا شکار ہوتی ہے. چاہے وہ معذور ہو جائے, چاہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, چاہے بچے مر جائیں, وہ نقصان تو لازمی ہوتا ہے. تو بہرحال ڈائیلاگ کا استعمال جو ہے مطلب اس ٹائم ایک بہترین پالیسی ہے. اور پاکستان اس وقت تو ہم ایسے حالات میں, بلکہ پورا پاکستان, کہ اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم دشمنوں کو بھی گلے لگائیں. اس وقت ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ دشمنیاں بڑھاتے پھریں. ایک تو اندرونی بڑے معاملات ہمارے خراب ہیں اور ہم بیرونی بھی خراب کریں. جس طرح ابھی افغانستان کا بارڈر بند کیا ہوا ہے. افغانی تو بہت اچھے لوگ ہیں بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ تو ایسے مہمان تھے کہ ہمارا کھانا بھی ساتھ لائے تھے. اب وہ چلے گئے ہیں, ابھی بارڈر بالکل بند کر دیے ہے. میرے خیال میں شاید افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی کوئی بند ہے, بارڈر پہ بھی کوئی سلسلہ چل رہا ہے, دھرنا چل رہے ہیں. تو بہرحال اپنی جتنی ہماری عقل ہے, جتنا ہم سوچتے سمجھتے ہیں, جتنا ہم اس سیاسی ماحول پہ نظر ڈال رہے ہیں, اس وقت واحد ایک غیر متنازع شخصیت جو ہے وہ ہے ہمارے جماعت اسلامی کے امیر اور صوبائی رکن مولانا ہدایت اللہ صاحب. بڑے غیر متنازع, نڈر اور ایک بہترین شخصیت کے مالک ہیں. ان کو موقع دیا جائے, ان کی سربراہی میں ایک قبائلی کمیٹی بنائی جائے, یا ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ لایا جائے, یا ان کو اختیارات دیے جائیں کہ وہ جا کے ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کا حل کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ ہمارے تو بڑا اٹھنا بیٹھنا بلوچ پشتون ہر برادری میں ہے. مولانا ہدایت اللہ بالکل ایک وہ صاف ستھری شخصیت کے مالک ہیں, ان کی بات سے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا. مزید تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے کوئٹہ کی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو ہر قوم قبیلے کے ساتھ کا غم رکھتی ہیں, دکھ درد رکھتی ہیں, چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو, خواتین کے حوالے سے ہو, یا سماجی کسی بھی حوالے سے ہو, تو وہ بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں گی. آپ کے بچے بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ابھی تک جو آپ کی پالیسیز ہیں, جو سیکیورٹی میجرز ہیں, وہ فیلڈ ہیں, وہ ہمیں کسی قسم کا تحفظ دینے کے قابل نہیں ہیں. تو پلیز آپ اپنے رولز کو, اپنے ایس او پیز کو, اپنے پالیسیز کو ریویو کریں.
ایک نیا اسٹرکچر بنائیں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنے سیفٹی میجرز کو ریویو کریں، اپنے پبلک پلیسز پہ جہاں پہ آپ کا ایک بلک میں پبلک ہوتا ہے، اس کی زندگی رسک پہ ہوتی ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں بندہ آیا سامان کے ساتھ بیچ میں بیٹھا اور ایکسپلوڈ ہو گیا. بھائی یہ تو ہم نے بھی ویڈیو میں دیکھ لیا. آپ کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس طرح ہم اتنے رسک پہ ہیں کہ کہیں پہ بھی ہم کراؤڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرسٹ می ہم سب کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی خدا نخواستہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. روز ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں واپس گھر صحیح سلامت پہنچیں گے یا نہیں. بچوں کو باہر جانے سے بار بار منع کرتے ہیں، بیٹا حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں. ہمارے چھوٹے بچوں کی ووکیبلری میں بم دھماکہ، بلاسٹ، زخمی، کتنے مر گئے، کتنے بچ گئے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش میں یہ چیزیں شامل ہو گئی. ان کے ساتھ ہم کب تک سروائیو کریں گے؟ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہیں، چاہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے وہ ہمارے ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈی سی ہیں، چاہے وہ ہمارے کمشنر ہیں، بجائے یہ کہنے کہ ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں، پلیز ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ڈسکس کریں. آپ کی جو بھی سیکیورٹی پالیسیز اور سیکیورٹی میجرز ہیں وہ ایون آپ کو بھی سیفٹی دینے کے لیے 100% فیلڈ ہے. صرف 2024 جنوری سے آج تک کی ڈیٹ میں اٹھا کے دیکھیں کہاں پہ آپ نے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی. ہر جگہ قتل و غارت، ہر جگہ لاشیں، ہر جگہ جنازے، روز کا یہ تماشا. سیریسلی وی آر فیڈ اپ. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مینٹلی ٹارچرڈ ہیں. اب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مزید اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے خدا کے لیے اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. معزز صحافی حضرات، آج پھر ایک بہت بڑا بزدلانہ حملہ ہوا ہے بلوچستان پر. اس کی ہم الکوزئی قبیلے کی طرف سے بھرپور مذمت کرتے ہیں. آج 28-30 جوانوں کی جان گئی، شہادتیں ہوئی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو ہوٹل والے تندور والوں کو پریشان کرتے ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. وہاں کی انتظامیہ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کی جو ہوٹلوں والوں اور تندور والوں کو پریشان کرتے ہیں ان کی خلاف کارروائی کرے. مہربانی.